السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ نے بھی کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا کہ اگر آج شیطان اس دنیا میں موجود نہ ہوتا تو کیا انسان پھر بھی گناہ کرتا؟ اور اگر شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی وقت ختم کیوں نہ کر دیا جب اس نے حکم الہی کی نافرمانی کی؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانی زندگی کی حقیقت کو سمجھاتا ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت کیوں دی، اس فیصلے میں کیا حکمت تھی اور اس کا تعلق آج میری اور آپ کی زندگی سے کیسے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخر میں آپ کو وہ سبق معلوم ہوگا جو شیطان کے سب سے بڑے دھوکے کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابلیس کو اسی لمحے ختم کر دیتا؟ پھر آخر اسے مہلت کیوں دی گئی؟ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے راضی تھا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقررہ وقت تک مہلت عطا کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ پہلے حکمت یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا اور سزا کی نہیں۔ اگر اس دنیا میں برائی کا کوئی ہی راستہ نہ ہوتا تو نیکی کا انتخاب بھی حقیقی نہ رہتا۔ انسان کو عقل دی گئی، حق اور باطل دکھایا گیا، پھر اختیار دیا گیا کہ وہ کس راستے کو چنتا ہے۔ ابلیس کسی انسان کو زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ سوچئے، جب دو راستے سامنے ہوں، ایک آسان مگر غلط، دوسرا مشکل مگر صحیح، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صحیح راستہ اختیار کرے تو یہی اس کی آزمائش ہے، اور اسی آزمائش پر اجر بھی ملتا ہے۔ اگر شیطان موجود نہ ہوتا تو صبر، تقوی، توبہ، استقامت اور نفس کے خلاف جدوجہد جیسی عظیم عبادات کا مفہوم ہی باقی نہ رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا، قرآن نازل فرمایا، انبیاء علیہ السلام بھیجے، حق اور باطل واضح کیا، اور دعا، استغفار اور توبہ کے دروازے کھلے رکھے۔ یعنی شیطان کو مہلت ضرور ملی، لیکن انسان کو اس سے کہیں زیادہ ہدایت، رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کی مدد عطا کی گئی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے تو کیا قیامت کے دن وہ انسان کے گناہوں کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے گا؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید بہت واضح انداز میں دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا، میں نے تم پر کوئی زور نہیں چلایا تھا، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا اور تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ الفاظ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتے ہیں۔ شیطان انسان کے دل میں صرف وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن قدم انسان خود اٹھاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، کسی کا حق مرتا ہے، حرام کماتا ہے یا نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، حلال روزی کا اختیار کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کامل ہے۔
نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے، نہ کسی کو اس کے اختیار کے بغیر سزا دی جاتی ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، آج اگر شیطان ہمارے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہوتا پھر بھی ہم اس کے دھوکے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی کمزوریوں کو پہچانتا ہے، کبھی غصے کے ذریعے، کبھی حسد کے ذریعے اور کبھی دنیا کی محبت کو دل میں بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں خبردار فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اسے اپنا دوست مت بناؤ۔ بس ایک سمجھدار مسلمان وہی ہے جو ہر دن اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، نماز کی حفاظت کرے اور ہر وسوسے کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی شکست اسی وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے شیطان کو مہلت دی گئی تاکہ سچا اور جھوٹا، فرما بردار اور نافرمان اپنے اپنے عمل سے پہچانے جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی مستند اسلامی موضوعات کے ذریعے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔